بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں جنتی کفن اور پھول ہوتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہے پاک روح اپنے مہربان رب اور اس کی رحمت کی طرف نکل۔ مومن بندے کی روح کو بڑی ہی آسانی اور بغیر کسی تکلیف کے نکالا جاتا ہے۔ آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، آج زمین سے پاک روح آئی ہے۔ یہ روح جس دروازے سے بھی گزرتی ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس روح کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جاتا ہے اور اس کے سجدہ ریز ہونے سے پہلے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہے مولا، تیرے اس بندے کو موت آئی ہے اور تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے کہو کہ سجدہ ریز ہو جائے، پس وہ جان سجدے میں گر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اس کی روح کو مومنین کے ساتھ شامل کر دو۔ اس شخص کی روح کو قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر کو 70 ہاتھ لمبائی اور 70,000 چوڑائی میں وسعت دی جاتی ہے۔ اس میں پھول بکھیر دیے جاتے ہیں اور ریشم بچھا دیا جاتا ہے۔ مومن بندے کو اگر قرآن یاد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ پھر ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے وہ شخص صبح اور شام کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے کو موت دیتا ہے تو دو فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے جو اس سے کہتے ہیں کہ ہے ناپاک روح، تیرے اعمال نہایت ہی برے تھے، اور اس کی روح کو بڑی ہی سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ زمین سے کسی کی بدبودار روح آ رہی ہے، اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد اس کو قبر میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی قبر انتہائی پست کر دی جاتی ہے اور اس پر اونٹوں کی گردنوں کے برابر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے یہ گنہگار شخص وہاں کے دردناک منظر دیکھتا ہے اور صبح اور شام کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔